کیونکہ بی وائی سی کو کریک ڈاؤن کی اگر واحد کوئی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ قیادت خواتین کے پاس تھی اور اجتناب کیا جا رہا تھا، اور بلوچستان کی روایات کا جو ہم وہ کہتے رہتے ہیں کوئی روایات ہیں یہ ہے وہ ہے، اس وجہ سے تھوڑی بہت وہ تھی، لیکن وہ بھی اب ختم ہو گئی۔ اچھا، یہاں پہ دو موقف ہیں۔ ریاست کا موقف ہے کہ وہ بی ایل اے والے ہیں جو آپریشن میں مارے گئے ہیں، یہ ان کی لاشیں ہیں، اور بی وائی سی ریاست کہتی ہے انہی کا ونگ ہے، انہی کا سیاسی ونگ ہے، لہٰذا یہ ان کو لینے آئے ہوئے تھے۔ ریاست پھر مزید اپنا مقدمہ مضبوط کرنے کے لیے کہتی ہے کہ جو لواحقین آئے گا وہ یہ کہے گا کہ میں اس کا بھائی ہوں، بہن ہوں، والد ہوں، یہ میرا بیٹا دہشت گرد تھا، یہ فلاں تنظیم میں تھا، تب آپ کے پاس حوالے کی جائے گی۔ اس پر بھی آپ کو یاد ہوگا مہرنگ نے بھی بڑا شور کیا تھا، باقیوں نے بھی کیا تھا، اور سرفراز بگٹی کی جو اپروچ ہے وہ اتھارٹیرین ہے، ڈیموکریٹک نہیں ہے۔ اور سرفراز بگٹی میرے خیال میں پہلے سے کہہ رہا تھا فوج کو، ایف سی کو، کہ آپ کریک ڈاؤن کریں، وہ نہیں کر رہے تھے۔ پھر اس دفعہ اس نے پولیس کو آگے کیا۔ اب جب دھرنا دیا، اس پر کریک ڈاؤن ہوا، 3 لوگ مارے گئے، ایک چھوٹا بچہ، ایک افغان مہاجر، ایک تیسرا آدمی۔ اب یہاں پہ پھر ایک اور ٹوئسٹ آتا ہے، بی وائی سی پھر ان لاشوں کو رکھ کے احتجاج کرتی ہے کہ ہم آئیں، وہ کریں، وزیر اعلیٰ کو ہٹایا جائے، آئی جی پولیس کو ہٹایا جائے، کمشنر اور ڈی سی کوئٹہ کو ہٹایا جائے، ان کی اتنی سخت ڈیمانڈیں آ جاتی ہیں۔ دوسری طرف ریاست کا ایکسٹریم کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مارے گئے ہیں یہ لوگ بی وائی سی کے ساتھ جو آئے ہوئے تھے شرپسند، ان کی جانب سے مارے گئے۔ اچھا، وہ مزید جواز دیتے ہیں کہ بی وائی سی میں جو یہ نوجوان ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد ہے، یا یہ بی ایل اے یا بی ایل ایف کے لوگ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بی این پی کے سٹیک ہیں، بی این پی کے اختر جان مینگل کے لوگ ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس دفعہ ان کو بھی بی وائی سی نے بڑا کھڈیلائن کیا۔ سمیدین کے لیے میرے خیال میں وہاں کا بلوچ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جس طرح وہاں کا ایک اردو سپیکنگ یا وہاں کا کوئی جو ایکٹیوسٹ ہے، چاہے پنجابی ہے، سرائکی ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، جس طریقے سے ان کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے کہ آرمی چیف سید عاصم منیر شاہ صاحب نے جو کہا تھا کہ پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بننے کی ضرورت ہے، اس کا پریکٹیکل نمونہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہو۔ بی وائی سی پہ کریک ڈاؤن فلی شروع ہے، صحافیوں کو جبراً لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلوچستان کی۔ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ بی ایل اے کی جانب سے جعفر ایکسپریس کو روکنا، مسافروں کو یرغمال بنانا، یہ انہی کے لیے ٹریپ ہوگا، اور اس کی زد میں کون آئے گا؟ اس کی زد میں آئیں گے بی وائی سی والے یا دوسرے سیاسی کارکن جو تھوڑا سا مختلف نظریہ رکھتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ اس وقت سے ریاست تو غصے میں تھی اور ایسے واقعات آ رہے تھے تو وہ یہ چیزیں دیکھ رہے تھے۔ اب بی وائی سی ایک ایکٹیو صورت میں تھی، جو نیشنلسٹ پارٹیاں تھیں وہ تو پسے پش چلی گئی ہیں، مین سٹریم پر آ گئی ہے بی وائی سی۔ اچھا، بی وائی سی کا نظریہ جو تھا وہ یہ تھا کہ بھائی لاپتہ افراد، یا ادھر شروع لاپتہ افراد سے ہوئی تھی، لیکن انہوں نے پوری سیاست کو ہائی جیک کیا ہوا تھا بلوچستان میں، اسپیشلی بلوچ بیلٹ میں تو ہر جگہ وہ چھائے ہوئے تھے۔ جس طرح پی ٹی ایم نے کسی نہ کسی طرح قوم پرست سیاست کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اس سے زیادہ بی وائی سی والوں نے کیا۔ اور بلوچ بیلٹ میں تو ویسے بھی بہت ہی کم اعتماد ہے نا پارلیمانی نظام پر۔ ریاست یہ الزام لگاتی ہے، یہ ایشو ہوا پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جعفر ایکسپریس کے جو بی ایل اے والے تھے ان کو مار دیا گیا، تو خبر آئی کہ 23 پراسرار لاشیں سول ہسپتال لائی گئی ہیں۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما محمد قدیر بلوچ بھی گئے، ان کو غالباً نہیں دیکھنے دیا گیا، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی کہ نہیں ہمیں دکھائی جا رہی، یا یہ ہے وہ ہے، کہیں یہ لاپتہ افراد والے نہ ہوں، جو ہمارا مقدمہ ہے جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ اچھا، اسی رات کو بی وائی سی والے بھی گئے اور انہوں نے
उन लाशों को कहा कि हमें हवाले करें। उन्होंने कहा नहीं भाई, नहीं करना, हमने प्रॉपर वो देखना है या ये किसकी हैं, या हमने डीएनए करना है। तो BYC में जो थे जज्बाती लोग, उनकी और वहाँ जो सिक्योरिटी वाले थे, तल्ख कलामी भी हुई। बाद में इन्होंने भी ताला तोड़ा, गए कि 5 लाशें ले गए। इनका ये मुद्दा था कि हमारे लापता अफराद हैं, उनको मार दिया है, आप हमें देखने नहीं दे रहे हो। लिहाजा बड़ी खवातीन थी और जवान भी थे। 5 लाशें ले गए, 4 वो ले गए, सॉरी 5 ले गए, 4 पुलिस ने दोबारा ले ली, 1 वो ले गए थे। फिर उसी रात क्रैकडाउन होना था। पहले ही आपको आगाह कर रहे थे कि वो सोच रहे थे, क्योंकि BYC को क्रैकडाउन की अगर वाहिद कोई वजह थी वो ये थी कि क़यादत ख़वातीन के पास थी और इज्तनाब किया जा रहा था। और बलूचिस्तान की रिवायात का जो हम वो कहते रहते हैं, कोई रिवायात हैं, ये है वो है, उस वजह से थोड़ी बहुत वो थी, लेकिन वो भी अब ख़त्म हो गई और फिर क्रैकडाउन शुरू हो गया। जब शुरू हुआ, बीबर्ग और उसका भाई सईदा बलोच, उसकी बहन, ऐसे में लोगों को उठाया गया। फिर क्या हुआ, इनकी रिहाई के लिए फिर BYC की जानिब से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने धरना दिया गया और कहा कि जब तक इनको नहीं छोड़ा जाता या वो लाशें हवाले नहीं की जाती, ये वो। अच्छा, यहाँ पे 2 मौक़िफ़ हैं। रियासत का मौक़िफ़ है कि वो BLA वाले हैं जो ऑपरेशन में मारे गए हैं, ये उनकी लाशें हैं, और BYC रियासत कहती है उन्हीं का विंग है, उन्हीं का सियासी विंग है, लिहाजा ये इनको लेने आए हुए थे। रियासत फिर मज़ीद अपना मुकदमा मजबूत करने के लिए कहती है कि देखा, ये इन्हीं के लोग हैं, ये BYC वाले, इसीलिए इनकी लाशें लेने आए हुए हैं, वरना कौन आता उनके लिए लाशें मांगने के लिए। BYC वालों का मुकदमा कि हम तो लापता अफराद के लिए लड़ रहे हैं, तो पहले भी हमारे लापता अफराद लोग जाली इनकाउंटर में मारे गए, हम ये देखने आए कि ये हमारे लोग हैं या नहीं है। तो ये सूरत हाल हो गई। एक और पर्सपेक्टिव भी है जो होता है, पहले भी ये BLA वाले या BLF वाले मारे जाते थे, इनकी इधर आते थे, सिविल अस्पताल में रखते थे कोई 3-4 दिन, फिर दे देते थे। इसके बाद एक सिलसिला चला हुआ कि उनके पास ये जाते थे, उनके ऊपर गुलपाशी करते थे। फिर रियासत ने थोड़ा सख्त कर दिया कि एक तो उन्होंने मार दिया, खुदकश किए, ये इतने लोगों को मारा है, या वो दहशतगर्द हैं और आप उन पर गुलपाशी करते हैं, वो भी रियासती उसके अंदर और दारुल हुकूमत में। फिर उन्होंने एक फार्म लाया कि जो लवाहकीन आएगा वो ये कहेगा कि मैं इसका भाई हूँ, बहन हूँ, वालिद हूँ, ये मेरा बेटा दहशतगर्द था, ये फला तंजीम में था, तब आपके पास हवाले की जाएगी। इस पर भी आपको याद होगा महारंग ने भी बड़ा शोर किया था, बाकियों ने भी किया था, वो ये चीज़ से बचने के लिए। फिर वो ये शिक भी वो करते थे कि कोई उसकी हम नुमाइश नहीं करेंगे, कोई गुलपाशी नहीं होगी, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें थीं। तो बहरहाल ऐसी स्टेज में हैं कि इंसान हैरान होता है क्या करे। इंसान की ताज़ीम का एक अलग ही मकाम है, लेकिन दूसरी जानिब ये है, मैं कहता हूँ ठीक है, जैसे है या इधर से या उधर से, वो ये कहते हैं हमें फोर्सेस वाले मारते हैं, फोर्सेस वाले कहते हैं ये दहशतगर्द हैं, ये हमें मारते हैं, हर चीज़ वो हो रही है। मैं कहता हूँ कि जब मर जाते हैं ठीक है, अभी तक तो फिर भी रियासत की जानिब से ये जितना भी कहें कि लाश हवाले न करे, ये करे वो करे, भाई खुदकश आया हुआ है, चाहे मेल हो, फीमेल हो और हो, ये भी चलो जंग के बड़े ही हमने जो है ना, जंगों के भी कुछ ना कुछ असूल होते हैं, हमने पामाल किए हैं, चलो ये लाशें तो हवाले की जाती हैं ना, दफन तो की जाती हैं, वरना तो जिस एक्सट्रीम पर गए हुए हैं तो खुदा न खास्ता लाशों के साथ क्या क्या वो ना हो। तो इंसान तो सोच के भी जो है ना दंग रह जाता है कि हम किस स्टेज पर हैं, दुनिया कहाँ पहुंची हुई है, हम आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने धरना दिया, हुकूमत ने कहा बहुत इनफ इज इनफ, और BYC ने शायद वो हीट महसूस नहीं की, और हम ये कह रहे थे क्रैकडाउन तो होना था। और सरफराज बुगटी की जो अप्रोच है वो अथॉरिटेरियन है, डेमोक्रेटिक नहीं है। और सरफराज बुगटी मेरे ख्याल में पहले से कह रहा था फौज को, FC को कि आप क्रैकडाउन करें, वो नहीं कर रहे थे। फिर इस दफ़ा उसने पुलिस को आगे किया
कि आप आए करें। और सरफराज बुगटी के पास यूं समझो 65 का ऐवान है, सिर्फ सरफराज बुगटी है, 64 सुम्मुम बुकमुन है, वो नहीं करते। आप उसको डर कहें, आप उसको उनके स्टेक होना ना कहें, आप उनको अपना वोट बैंक लॉस होना कहें, या आप समझें कि वो शायद दूसरी तरफ हूं। अब सारे तो वो नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत कम तादाद दूसरी तरफ आ रही होगी। इस तरफ दफा वाली असम्बली तो फार्म 47 स्टेक तो अक्सरियत की है नहीं, तो वो फिर क्या बोली, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, या वो कितनों को एंगेज कर सकते हैं, वो नहीं एंगेज कर सकते। तो फिर सरफराज बुगटी या दूसरे गिला भी उनसे करें एस्टेब्लिशमेंट, वो क्या उनके स्टेक नहीं है। शायद ऐसे भी हैं बेचारे जिनके पास 200 लोग नहीं है, ये मैं आपको वसूख से कहता हूं। तो फिर उसमें क्या होगा। दूसरी जानिब ये इस एक्सट्रीम पर गए हुए थे, आए रोज ये होना, तो क्रैकडाउन होना था, लेकिन जद में फिर बदकिस्मती से आम आ जाते हैं। अब जब धरना दिया उस पर क्रैकडाउन हुआ, 3 लोग मारे गए, एक छोटा बच्चा, एक अफगान मुहाजिर, एक तीसरा आदमी। अब यहां पे फिर एक और ट्विस्ट आता है। BYC फिर उन लाशों को रख के एहतजाज करती है कि हम आए, वो करें, वजीर आला को हटाया जाए, IG पुलिस को हटाया जाए, कमिश्नर और DC क्वेटा को हटाया जाए। उनकी इतनी सख्त डिमांडें आ जाती हैं। दूसरी तरफ रियासत का एक्सट्रीम क्या होता है कि ये जो मारे गए हैं, ये लोग BYC के साथ जो आए हुए थे शरपसंद, उनकी जानिब से मारे गए। अच्छा, वो मजीद जवाब देते हैं कि BYC में जो ये नौजवान होते हैं जिन्होंने अपने चेहरे ढांपे होते हैं, ये दहशतगर्द है, या ये BLA या BLF के लोग हैं, ये वरना ये क्यों ढांपते। वो कहते हैं कि भाई ये लापता अफराद का सिलसिला है, ये जो एक इंडस्ट्री शुरू की हुई है लोगों को लापता करने की, हम अपने चेहरे ढांपते हैं ताकि पहले ही हमें एहतजाज का वो नहीं है, बहुत कम आज़ादी है। दूसरा, चुन चुन के हमें जो है ना वो क्या मार्जिनलाइज किया जा रहा है, ये हम ढांपते हैं कि हम नजरों में ना आए, वरना तो जो नजर आ गया अगली रात को वो उठाया गया। तो ये चेहरे हमको किसी तंजीम के हिस्सा नहीं है, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम आते हैं एहतजाज करते हैं। हम उस डर और खौफ से, होना तो ये चाहिए था हम ओपन आते एहतजाज करते, लेकिन हमें डर और खौफ इतना है कि हम एहतजाज के लिए निकलते भी हैं तो हमें अपना चेहरा ढांपना पड़ता है। ये BYC वालों का मौक़िफ़ है। अच्छा, फिर क्या हुआ, पकड़े गए, 3 FIR दर्ज हुई मेन क़यादत के ऊपर, महारंग के, स्पिया के, नौशीन कमरानी जो कि एक प्रोफेसर हैं, लेकिन उनका ख़ानदान में एक अदीब ख़ानदान है कि प्रोग्रेसिव ख़ानदान है, बाकी उनकी जो भी सोच हो, लेकिन प्रोग्रेसिव वो है, किसी की मौसीकी या किसी की शायरी, ज़ाहिर बात है जो आर्टिस्ट जो समझता है वो बोलता, लिखता और गाता है। लेकिन उनको नामज़द करना, और उसके मेरे ख्याल में एक ही घराने के कोई 5-6 लोग ऐसे उन्होंने लापता हैं, तो मेरे ख्याल में अंगेज किया जाना चाहिए, ये इंडस्ट्री अब बंद कर देनी चाहिए। और मेन सिबगतुल्ला शाहजी हो गया, बीबर्ग हो गया, इन सब के खिलाफ FIR हो चुकी हैं, गुलजादी हो गई। अच्छा, इसके खिलाफ अगले दिन फिर एहतजाज हुआ, फिर पकड़ा गए। आज एहतजाज था, आज भी पकड़ा, मतलब फुल टाइम क्रैकडाउन है, कोई वो नहीं कर रहा है। क्वेटा में तो बिल्कुल नहीं है, दूर दराज इलाकों में कुछ हो रहा है। हब में भी उन पर क्रैकडाउन हुआ है, खुजदार में वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, खारान में कल बड़ी रैली हुई है, बुलेदा में ज़हूर बुलेदी के हल्के में बहुत बड़ी रैली हुई है, तुरबत में तो उन्होंने वो फिदा दश्ती चौक पे तो बिल्कुल धरना ही दिए हुआ है ना, तो उनको सपोर्ट मतलब हो रही है। लेकिन क्रैकडाउन अभी तक जो बड़ी उसमें आ रहा है वो क्वेटा में नजर आ रहा है, और लग यही रहा है कि मेरे जो मालूमात हैं ईद के बाद बहुत बड़े तबादले हो रहे हैं। ये जो भी DC हैं, क्योंकि हर MPA ने कमजोर तरीन DC लेके गया हुआ है जो उसको खिलाए और खुद को खाए। हालात हाजरा या अवाम के इशूज से उसका कोई लेना देना नहीं होता। अब मेरे ख्याल में वजीर आला मेरे ख्याल में खुद हर DC का इंटरव्यू करेगा, उसको अपनी तरजीहात बताएगा और उसकी भी सुनेगा, और फिर भेजा जाएगा कि आपने जाना है और आपसे हमने ये लेना है। तो इसका मतलब ईद के बाद मजीद चीज़ें एक्सट्रीम पर होंगी। दूसरा, इसके साथ BNP मैंगल जो बड़ी खुड्डे लाइन थी वो दोबारा उसको मौका मिल गया उभरने का, और इस चीज़ का तो BNP वेट करती है। अख्तर जान मैंगल साहब से अच्छा कौन जानता है वक्त पे तुर्क का पत्ता खेलना। उन्होंने कहा है कि मैं अब लॉन्ग मार्च करूंगा,
اور انہوں نے ٹویٹ کی اور زرداری اور نواز شریف کو کہا جب فریال تالپور کے ساتھ گرفتاری ہوئی اور مریم نواز کو گرفتار کیا گیا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا. آج میری بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ جس طرح گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے یہ میں نہیں بھولوں گا اور اس کا بدلہ دینا ہوگا. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں لانگ مارچ کروں گا خزدار سے لے کر کوئٹہ تک اس کے خلاف. تو یہی وقت ہے دوبارہ ابھرنے کا. تو اس کے خلاف بڑی چیزیں چل بھی رہی تھیں کہ نواب بگٹی کا اوپر جب تھا تو اس نے کہا کہ اگر ادھر سے چلے گی ڈیرہ بگٹی سے گولی چلے گی تو ادھر وڈ سے بھی چلے گی وغیرہ وغیرہ. پھر ڈیرہ بگٹی برباد ہو گیا, وڈ والا کہیں نظر نہیں آیا. 12 چیزیں چل رہی تھی لیکن ابھی بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے بی این پی کے سٹیک ہیں, بی این پی کے اختر جان مینگل کے لوگ ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس دفعہ ان کو بھی بی وائی سی نے بڑا کھڈے لائن کیا. پھر یہی ہوتا ہے جب آپ کرتے ہو نا قوم پرستوں کے ساتھ. جب تھا ساجد ترین ادھر پروسیکیوٹر جنرل تھا تو ان کے کیس ہوتے تھے ہر وقت, ان کو ضمانتیں دلوانا, ادھر ادھر ریاستی موقف ان کے حق میں پیش کرنا. قدوس کا بھی تھوڑا سا ایسا وہ تھا, وہ بھی تھوڑا اس وقت زیادہ ہی مدہوشی کی حالت میں ہوتا تھا لیکن وہ تھوڑا تھا چیزوں کو ڈیموکریٹک انداز میں انگیج کرنے کے لیے. تو ایسے سلسلے بنتے رہے. تو اب اس کی عوامی نیشنل پارٹی نے سردار اختر جان مینگل کی حمایت کی ہے اور خوشحال خان گروپ نے کی ہے اور محسن داوڑ کی پارٹی نے کی ہے. ہوپ سو کہ جے یو آئی اور پشتونخوا بھی کر لیں کیونکہ عید کے بعد اب دیکھنا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان کی پارٹی پر بڑا سخت وہ ہے, چن کے اس کے پارٹی کے جو لوگ ہیں مارے جا رہے ہیں. اب اس سے تنگ آ کے مولانا صاحب بھی ڈر گیا. مولانا نے کہا بھائی عید پہ مجھے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, حالات ٹائٹ ہے, تو مہربانی کر کے زیادہ سے زیادہ کسی کو وہ آ رہی ہے تو میسیجز میں آپ نے واٹس ایپ پہ مبارکباد دینی ہے دل کھول کے, اور مجھے ٹائم ملا تو میں بھی جواب دے دوں گا, نہ ملا تو دل میں سب کو مبارکباد. تو پشتونخوا بھی امید ہے کہ آ جائے گی کیونکہ اس نے اپنی وہ کرنی ہے. آج کل تو محمود خان اچکزئی صاحب نے پی ٹی آئی کا بوجھ بھی اپنے سر لیا ہوا ہے. اور اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم اور بی وائی سی کا جو اتحاد ہوگا وہ سسٹم کو کہیں نہ کہیں انگیج رکھے گا. اور کتنے گرفتار ہوں گے. ہارڈ سٹیٹ ضرور بنائے لیکن آپ دیکھیں تو صحیح, وسعت اللہ خان صاحب کی بڑی پیاری بات کہ ہارڈ سٹیٹ بنا لیا, فلاں سٹیٹ بنا لیا, کبھی ڈیموکریٹک سٹیٹ آئینی سٹیٹ بھی تو بنا کے دیکھو تو کچھ پتہ چلے. اب 3 ایم پیوں کے تحت مہرنگ لوگ اندر ہیں, FIRs بھی درج ہیں, بیبو ہے وہ ہے. تو پہلے ان سے ان کے لواحقین کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا تو ہائی کورٹ نے احکامات دیے, کل ملنے دیا گیا. ان کی ایک کے بہن ہے جن کا نام غالباً نادیہ ہے, نادیہ بلوچ صاحبہ ان سے ملی ہیں. ان کا یہ گلہ شکوہ ہے کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, بیبو اور مہرنگ کو, اور ان کے آس پاس جو پہرے کے لیے وہ کیے ہیں وہ چینج کر دیے ہیں لوگ, شاید کیمرے بھی لگا رہے ہیں سرویلنس کے لیے. اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو الگ الگ بیرکوں میں رکھا جائے, اور اگر یہ کیا گیا تو وہ بھوک ہڑتال پہ چلی جائیں گی مہرنگ. تو یہ وہ, اور ان کو جو ہے نا کھانا بھی عام قیدیوں والا دیا جا رہا ہے, ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا, وہ کوئی کرمنل نہیں ہے. بہرحال خیر بی وائی سی یا مہرنگ جو قیادت ہوتی ہے کھانا مانا, مہرنگ نے میرے خیال میں کوئی آئیڈیل لائف پہلے بھی نہیں گزاری. اور یہ ضرور چیز ہے کہ کوئی بڑے لوگ کسی کے پیچھے ہوں تو آپ غالباً ان کو اچھی طرح ٹریٹ کریں, سیاسی قیدیوں کو سیاسی قیدیوں کی طرح رکھیں. دوسری جانب ریاستی موقف ہے, نہیں ملنے بھی دیا جا رہا ہے, کھانا بھی اس کو اچھا دیا جا رہا ہے, ہر طریقے سے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا, ریاست کہتی ہے کہ یہ کوئی عام قیدی نہیں ہے, یہ تو کرمنل ہے, وہی جو میں کہہ رہے تھے کہ FIR والی, اور دوسرا اس کو BLA کے ساتھ کنیکٹ کرنا. تو دونوں ایک دوسرے کی ایکسٹریم پر ہیں. تو آج جو احتجاج تھا بھی ان پہ کریک ڈاؤن ہو گیا. تو اب چن کے ظاہری بات ہے وہ ہے, لیکن کیا جو بچے کچے لوگ ہیں یہ کیا لوگ مزید لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوں گے, یہ تو طے کرے گا. لیکن اب بھی ویسی کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ سیاسی پارٹیاں کیوں ضروری ہیں. وہ ڈنڈا بھی کھا لیتی ہیں, وہ برداشت بھی کر لیتی ہیں, ان کے پیچھے کچھ سٹیک بھی ہوتے ہیں. بی وائی سی کے لیے بھی اب میں دیکھ رہا تھا کہ وکلا کا ایک پینل بنا ہے جو ان کے کیس میں اس لڑنے کے لیے یا عدالت میں ان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, یہی چیز میں کہتا تھا. سمیدین کو گرفتار کیا گیا,
ہمیشہ BYC والوں نے خود اپنے آپ کو ہی وہ کیا. یہ وقتی طور پہ لوگ آ جاتے ہیں, تعداد بھی بن جاتی ہے. ہمیشہ یاد رکھو اتفاق اتحاد کے لیے آپ کو قوم, نسل, مذہب سے بالا تر ہو کے نکلنا پڑتا ہے, پھر لوگ جڑتے ہیں. سمیدین کے لیے میرے خیال میں وہاں کا بلوچ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جس طرح وہاں کا ایک اردو سپیکنگ یا وہاں کا کوئی جو ایکٹیوسٹ ہے, چاہے پنجابی ہے, سرائکی ہے, سندھی ہے, پٹھان ہے, بلوچ ہے, جس طریقے سے ان کی جنگ لڑی جا رہی ہے. تو یہی چیز ہوتی ہے. اگر بچنا ہے, حقوق کی لیے لڑنا ہے, تو اتفاق اتحاد, کوئی کسی کی برتری نہیں. کل PTM عروج پر تھی, پشتون تھا, آج تھوڑا بہت آپ ہو گئے ہو, ابھی پھر ڈاؤن ہو گئے ہو, پرسوں کوئی اور ہوگا, ترسوں کوئی اور ہوگا. تو ہر ایک کی گریس اپنی جگہ ہے, ہر ایک پاورفل ہے, تو کوئی کسی کے پاس تقویت نہیں ہوتی, اور ہر ایک خاندانی ہے, ہر قوم کی تاریخ ہے. تو ہمارے جو یہ نوجوان ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں, فلاں کی کیا, ہر قوم کی تاریخ ہے, ہر شخص کی تاریخ ہے, ہر قبیلے کی تاریخ ہے. دوسری جانب جو چیزیں چلی ہوئی ہیں, یہ کہ کردار کشی کرنا, یہ چیز زیب نہیں دیتی. آپ مخالفت میں ٹھیک ہے, ہوتا ہے, آپ ان کو اس سے جوڑتے ہو, وہ آپ کو کسی سے جوڑتے ہیں, لیکن یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کردار کشی پر اتر آئے. میں دیکھ رہا تھا کہ مارنگ کا وہ داخلہ فارم لائے ہوئے تھے کہ اتنے مارکس لیے, اتنے مارکس لیے. بھائی بلوچستان میں پڑھنا ہی بڑی بات ہے. آپ یہاں کے حالات کے مطابق آپ وہ کر کے تو دکھاؤ. یہاں کا 700 والا بھی 1000 والے سے زیادہ والا آپ کو ڈگرے گا اگر اس نے اپنی کمپیٹنسی پہ یہ مارکس لیے ہیں. دوسرا, بلوچستان بورڈ جو ہے, آپ 2020-19 سے پہلے کا آپ ریکارڈ تو دیکھیں, اتنے کم مارکس دیتے تھے, اتنے کم مارکس دیتے تھے. تو ایسا نہیں ہے. باقی اس کی کیا کمپیٹنسی ہے وہ خود آپ کو بتاتی ہے, اس کی بول چال آپ کو بتاتی ہے, اس نے زندگی میں حالات جو اس پر گزرے ہیں وہ بتا رہی ہے. مجھے اور آپ کو اس کے یا اس کے خاندان والوں سے یا جس سے وہ ایسوسیٹ ہیں لاکھ اختلاف ہیں. اور دوسرا, ریاست نے دیا تو اس کو الگ اسکالرشپ نہیں دی ہے, سب کو دیا تو اس کا بھی حق ملا, وہ اسی کرائٹیریا میں آئی. تیسرا, جو نکل رہا ہے بلوچستان سے وہ کروڑوں نہیں اربوں کا نکل رہا ہے. تو بلوچستان والوں کو یہاں نہیں, پنجاب میں بھی یہ تانے دیے جاتے تھے فیس وغیرہ کے, یہ وہ. تو آپ ذرا حساب صرف PPL والی چیز کو لے آؤ, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مقروض کون ہے. تو مہربانی کر کے ہر چیز کا ایسا ایک معیار ہوتا ہے. آپ کسی سے مخالفت میں ہر معیار پامال نہ کریں. تو یہ دکھ والی بات ہے. بہرحال ریاست سے یہی گزارش ہے کہ مہربانی کر کے انگیج کریں, طریقے سے کریں, گریس رکھیں سب کی. اور یہی میں دوسرے سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں, مخالف سے بھی, کہ کوئی آپ سے بات چیت کے لیے آتا ہے, چاہے وہ انٹیلیجنس کا آدمی ہو, فوج کا ہو, سول انٹیلیجنس کا ہو, سیاسی ہو, چاہے سرفراز بگٹی بھی آتا ہے, تو یہ کسی کی تذلیل نہیں کرنی. جس کے پاس جو عہدہ ہے, مہارنگ کے پاس ایک وہ ہے, لوگ اس کے ساتھ ہیں, آپ اس کی گریس رکھیں. وزیر اعلیٰ ہے, ایک منصب پہ ہے, اس کی BYC والے گریس رکھیں. تو ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھے. اختلاف, اتحاد, مخالفت, یہ چیزیں چلتی ہیں, لیکن کسی کو وہ نہیں کرنا. BYC والوں کو بے شک گرفتار کریں, بے شک وہ کریں, لیکن مقدمے بھی طریقے والے بنائیں, مزید ان لوگوں کو دور نہ کریں. لیکن ہم شاید مزید ایکسٹریم پہ جاتے ہیں. اسی سے جڑی ہم, یہ تو بلوچستان کی میں آپ کو بتا رہا تھا. اسلام آباد میں ایک صحافی ہیں وحید مراد صاحب, معقول آدمی ہے, کسی پارٹی سے وہ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کے بھی کوئی اتنے مخالف نہیں ہے. رات کو اٹھائے گئے, ابھی پتہ چلا کہ ان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ فیکٹ فوکس کی جو احمد نورانی کی سٹوری تھی, اس سٹوری پر اس نے وہ سٹوری شیئر کی. آرمی چیف کے جو لواحق خاندان والے تھے ان کی کوئی تصویریں شیئر کی, اور اس سٹوری کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا. تو میرے خیال میں آرمی چیف کا شاید ڈائریکٹ نہ ہو, اگر وہ خود ڈائریکٹ اس چیز کو وہ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کو بڑا وہ ہی قدوس بزنجو والی بات کہ خدا پر مہربان ہوا ہے. عمران خان کی مخالفت یا PTI کی مخالفت کے باوجود قدرت نے آپ پر مہربانی کر کے آپ کو آرمی چیف بنایا. ایک بالکل دوسرے, اس میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا, شاید اس نے بھی نہ سوچا ہو کہ میں آرمی چیف بنوں گا, لیکن کیسے بنتی ہے, کسی کا نصیب کیسے جاگتا ہے وہ دیکھ لیا. تو اب وہ بھی بڑے دل کا مظاہرہ کریں, دیکھیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر انداز کرنا وہ کریں. یہ کریں گے کس کو اٹھایا جائے گا, مارا جائے گا, ہر ایک کا وہ ہے. ابھی ان کی والدہ بھی جو ہے نا دنیا سے چلی گئی ہیں, اللہ ان کو کی مغفرت کرے.
لیکن ساتھ یہی ہے کہ ابھی ان پر اور زیادہ ذمہ داریاں ہیں. پہلی کوئی والدہ تھیں، وہ حضرت موسیٰ کے بارے میں وہ آتا ہے کہ بھائی جب ان کی والدہ چلی گئی تو جب خدا ان سے ہم کلام ہوئے تو انہوں نے کہا موسیٰ اب ذرا خیال رکھنا، اب آپ کے پیچھے دعائیں کرنے والی دنیا فانی سے چلی گئی ہے. تو آرمی چیف صاحب کے بعد بھی شاید فوج کی طاقت ضرور ہے، لیکن جو والدہ کی دعائیں ہیں وہ سب سے اوپر تھی. تو مہربانی کریں، یہ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ شاید خود اس لیول تک نہ چلے گا کہ کسی نے کوئی خبر دی ہو اور ان کو اٹھوا دیا ہو. یہ جو آس پاس والے ہوتے ہیں یا ادارے میں کوئی زیادہ خوشنودی والے ہوتے ہیں انہوں نے کیا ہوگا. تو اگر کیا بھی ہے تو یہ بڑی رپورٹ ہے، اس کو دیکھیں اور سرزنش کریں. اور اگر وہ خود اس چیز میں اتنا انوالو ہو گئے تو پھر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ایک طرف آزادی اتنی سلب کی جائے، دوسری طرف کچھ بولا جائے اور اس کے خلاف اتنا سخت کریک ڈاؤن ہو، تو یہ کوئی کسی بھی طریقے سے مماثلت نہیں بن رہی ہے. تو مہربانی کریں، پہلے احمد نورانی کے 2 بھائی ہیں، کسی کی سزا کسی کو تو نہ دو. بے شک ان بیچاروں کی شاید آپس میں بنتی بھی نہ ہو. ان کی بوڑھی والدہ، آج اس کی والدہ گئی ہوئی تھی، تو دھکے کھا رہی ہیں عدالتوں میں، آپ کا سامنا سب کچھ وہ ہے. تو اس ملک میں یا کوئی بھی سوسائٹی ہو، قانون ہو تو کچھ چلتا ہے. اندھیر نگری جب آ جائے نا تو سچویشن کافی ٹینس ہو جاتی ہے. تو مہربانی کر کے اس ملک میں قانون آئین کے تحت چلیں تو آپ بھی سیف ہوں گے، سب سیف ہوں گے. اگر قانون آئین کے تحت نہیں چلنا تو پھر کوئی بھی سیف نہیں رہے گا. اب یہ فیصلہ سازوں نے کرنا ہے. ہمارے جیسے لوگ چاہے ادھر رہیں چاہے جیل میں رہیں، گو کہ کوئی آرزو یا خواہش نہیں ہے، لیکن اگر نصیب ہوا تو کیا انسان کہا جا سکتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اگر اپنی خیر کرنا چاہتے ہو، اپنے ساتھ چاہتے ہو آپ کی اچھی زندگی گزرے، تو دوسروں کی زندگیاں بھی متاثر کرنا چھوڑ دیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.